اور اگر اللہ لوگوں کے ہر کرتوت پر ان کی فوراً پکڑ کرنے لگتا تو اس زمین پر کوئی جاندار نہ چھوڑتا۔ بس تم اپنی پاکیزگی کے دعوے نہ کرو، وہ خوب جانتا ہے کہ تم میں سے زیادہ متقی کون ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تم جلد ملنے والی دنیا سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور وہ ہیں کہ ابھی تک غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اے ایمان والو، اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اگر تم خود ہدایت پر ہو۔ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو، یقیناً آنکھ، کان اور دل سبھی کی باز پرس ہونی ہے۔ اگر تم میں سے کوئی نادانی سے کوئی برا کام کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ بہت غفور اور رحیم ہے۔ اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دے گا۔ جو شخص بھی اپنے رب پر ایمان لایا اسے نہ تو کسی نقصان کا اندیشہ ہوگا اور نہ ہی کسی ظلم کا۔ اللہ اپنے ارادے پر پوری طرح غالب ہے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے سکون حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، اور تم میں سے اللہ کے نزدیک باعزت وہ ہیں جو زیادہ پرہیزگار ہیں۔ یقین مانو اللہ سب کچھ جاننے والا اور پوری طرح باخبر ہے۔ تم نے جو کچھ اس سے مانگا اس نے تمہیں عطا کیا۔ اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ تم گن نہیں سکتے۔ انسان ہی نادان اور نہایت ناشکرا ہے۔ اور ایمان والے تو اللہ ہی سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور جو میری یاد سے منہ موڑے گا تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ یقیناً لوٹ کر تو تمہارے رب ہی کی طرف جانا ہے، اور قیامت کے دن سب اس کے سامنے ایک ایک کر کے حاضر ہوں گے۔ بے شک تمہارا رب سب کو نظر میں رکھے ہوئے ہے، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ اگر تم شکر ادا کرو تو وہ تم سے راضی ہوگا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو، اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور جب کبھی بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لیا کرو، اور لوگوں پر ایسے ہی احسان کرو جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا ہے۔ بے شک ہم کسی نیک عمل کرنے والے کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اور یہ کہ بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ یہ کھلی ہوئی ہو یا چھپی ہوئی۔ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ انہی کے ساتھ ہے جو اس کا خوف دل میں رکھتے ہیں۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، لہٰذا انہیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور جو بات کریں صاف اور سیدھی کریں۔ بس تمہیں قیامت کی فکر سے وہ شخص غافل نہ کر دے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہو، ورنہ تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو صرف گمراہ لوگ ہی ہوتے ہیں۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے گا وہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ وہ اس جنت میں نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات، صرف سلام ہی سلام کی آواز ہوگی۔ لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور اس کا حکم مان لو اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے اور تب تمہیں کہیں سے مدد نہ مل سکے۔ اے اللہ، میرے لیے میرے کام کو آسان کر دیجیے، میں بے بس ہوں، تو میری مدد کر۔ میرے رب،
مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، کیا جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ جائیں گے؟ بہت ہی غلط اندازہ ہے جو وہ لگا رہے ہیں۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں حق اور باطل میں فرق کرنے کا فہم عطا فرمائے گا۔ اللہ کے نزدیک بدترین انسان وہ گونگے بہرے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً یہ لوگ اس میں بہت سا اختلاف پاتے۔ جو قرآن کو توجہ سے سنتے ہیں پھر اس کی بہترین باتوں کی پیروی کرتے ہیں، یہی ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت بخشی اور یہی عقل رکھتے ہیں۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی ہولناک چیز ہے۔ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے سب فانی ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو ہر طرح کی مثالیں دے کر سمجھایا، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اس کلام کو جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، ہم انہیں آہستہ آہستہ اس طرح تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ جو اللہ کا دامن مضبوطی سے تھام لے گا وہ ضرور راہ راست پا لے گا۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سن لو، اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا سکون ہے۔ جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ تو دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ ہی آخرت میں تکلیف اٹھائے گا۔ اللہ اپنی نشانیاں تفصیل سے بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب سے ملاقات کا یقین کر لو۔ اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا، بس کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے، مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ میں تو اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ میں اللہ سے ہر گناہ کی بخشش طلب کرتا ہوں جو میرا رب ہے، اور میں توبہ کرتا ہوں۔ اے میرے رب، جو کچھ بھلائی تو میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ تم اس سے ملنے والے ہو۔ وہی تو ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری موت کا وقت مقرر کیا۔ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ رہنے دیتا ہے، اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے، تو اللہ نے انہیں ایسا بھلایا کہ وہ اپنے آپ سے بھی غافل ہو گئے۔ اور جس دن جہنم سامنے لائی جائے گی اس دن انسان کو سب کچھ سمجھ آ جائے گا، مگر تب اس کے سمجھنے کا کیا فائدہ؟ ہاں، جو شخص توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بہت غفور اور رحیم ہے۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمانوں والا تمہیں زمین میں دھسا دے اور اچانک زمین لرزنے لگے؟ کیا لوگ اس بات سے بالکل ہی بے خوف ہو گئے ہیں کہ رات کے وقت اچانک ہمارا عذاب آ جائے جبکہ وہ سوئے ہوئے ہوں؟ وہی ہے جو تمہیں بجلی کی چمک دکھلاتا ہے جس سے تمہیں ڈر بھی لگتا ہے اور بارش کی امید بھی بنتی ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں،
درویش وہ ہے جس کو اللہ کے فیصلوں کا احترام ہو، اور دنیا دار وہ ہے جو اپنی خواہش اور ضرورت کا احترام رکھے۔ اگر سر آپ کا ہے تو درد بھی آپ کو ہوگا۔ لوگ دوائی دے سکتے ہیں لیکن سر درد کا حصے دار کوئی نہیں بنے گا۔ عبادتیں ان کا تقدس اور اہمیت اپنی جگہ، لیکن کسی انسان کا دل خوش کر دینا سب اہمیتوں سے زیادہ اہم ہے۔ انسان سے محبت وہی کر سکتا ہے جس پر خدا مہربان ہو۔ اگر خواہش حاصل سے زیادہ ہو تو انسان خود کو غریب سمجھتا ہے۔ اگر آپ زندہ ہیں تو غلط باتوں کی مخالفت کرنا سیکھیں۔ لہروں کے ساتھ لاشیں بہا کرتی ہیں، تیراک نہیں۔ انسان کبھی کسی کے لیے اتنا ضروری نہیں ہوتا جتنا وہ گمان کر لیتا ہے۔ طاقت عاجزی کو چھین لیتی ہے، عاجزی چھن جائے تو انسان نہیں رہتا۔ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہوں، ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹھی تھام لینی چاہیے تاکہ راستہ سہولت سے کٹ سکے۔ بڑے گھر اور بڑے دل کا کیا کرنا جب وہ اللہ کے ذکر سے خالی ہو۔ ایک دن ایسا آئے گا جب اعمال بولیں گے اور اللہ انصاف کرے گا۔ اکثر جو لوگ دوسروں کی زندگیوں میں جھانکتے رہتے ہیں، ان کا اپنا گریبان پھٹا ہوتا ہے۔ لوگ ہماری زندگی کا ایک صفحہ پڑھ کر پوری کتاب خود ہی لکھ لیتے ہیں۔ اپنے دل کے دروازے پر دربان بن کر بیٹھو، سوچو کیا آ رہا ہے اور کیا جا رہا ہے۔ اگر دل میں رکھنے کے قابل کوئی چیز ہے تو رکھو، اور اگر نہیں تو اسے نکال دو۔ اللہ کے خیال کو چھوڑ کر اس کی مخلوق کے خیال میں گم ہونے والا انسان دین اور دنیا کے خسارے میں رہتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، یہ نسخہ لکھ لو کتابوں میں کہ جس نے نظر عطا کی ہے، نظر کو نظارہ وہی عطا فرمائے گا۔ جس نے آپ کو ذہن عطا فرمایا ہے، خیال وہ خود ہی عطا فرمائے گا۔ جس نے دل عطا فرمایا ہے، وہ دل بھر بھی عطا فرمائے گا۔ جس نے گلا عطا فرمایا ہے، وہ سننے والے بھی خود ہی پیدا کر دے گا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، درد دنیا کی دولت سے بہتر ہے تاکہ تو تنہائی میں اللہ کو پکار سکے۔ اللہ باقی ہے لیکن وہ فانی ہی کو پیدا فرماتا ہے اور اسی فانی سے محبت بھی کرتا ہے۔ اگر جہالت کے زمانوں میں سچائی ایک آدمی میں نمایاں ہو گئی اور وہ اگر زیادہ نمایاں ہو کر طاقتور ہونے لگ گیا تو ساری جہالت اکٹھا ہو کر اسے پھانسی لگا دے گی۔ دنیا یہ نہیں دیکھتی کہ آپ پہلے کیا تھے، دنیا یہ دیکھتی ہے کہ آپ اب کیا ہیں۔ اس لیے ماضی پر فخر کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے حال کو سدھاریں۔ کائنات کا پہلا گناہ نہ شرک تھا نہ کفر، پہلا گناہ تھا میں بہتر ہوں۔ ابلیس خدا سے محبت کرتا تھا، اس کی عبادت کرتا تھا، لیکن اس کا حکم ماننے سے انکار کر گیا۔ اس نے تکبر کیا، کفر کیا، اس لیے کہ اسے انسان کی اہمیت کا شعور حاصل نہیں ہوا۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اسے مصور سے پیار ہے لیکن اس کی بنائی ہوئی تصویروں سے پیار نہیں، تو اس شخص کو کیا کہا جائے؟ زندگی کے تمام اثاثوں میں، تمام خوبیوں میں، تمام حاصل میں سب سے قیمتی، سب سے اعلیٰ چیز اچھا خیال ہے۔ خوشی نہ رہی تو غم کب تک رہے گا؟ اس لیے غم کو بھی 4 دن کا میلہ سمجھ کر گزار لو۔ بندہ نہیں رہتا تو غم کہاں سے رہے گا؟
مسلمانوں میں زوال کے جو سبب ہیں تو اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ مسلمانوں نے عبادت اور عبادت گاہوں کا تو بڑا خیال کیا مگر انسان کا خیال چھوڑ دیا۔ اصل بادشاہی یہ ہے کہ آپ کے پاس سب سے بڑا علم اور آپ اپنی زندگی سب سے کمزور آدمی کے برابر رکھیں۔ اسلام اپنا محافظ خود آپ ہے۔ آپ نے اسلام کو نہیں بچانا ہے بلکہ اسلام نے آپ کو بچانا ہے۔ معاف کرنے سے انسان کا اپنا وزن ہلکا ہو جاتا ہے، نفرتیں اٹھانا کب آسان ہوتا ہے۔ اے خدا، تیرا اور میرا تعلق ہمیشہ برقرار رہے، چھین لے مجھ سے وہ سب کچھ جو مجھے تجھ سے جدا کرے۔ بھرم رکھا ہوا ہے میرے رب نے، ورنہ کوئی خوبی میرے اندر نہیں ہے۔ خود کو اعتکاف بٹھا خود کے اندر، تیرے وجود سے بڑھ کر کوئی اور مسجد نہیں۔ راستہ تو بڑا سیدھا ہے، موڑ تو سارے تیرے من کے ہیں۔ گر مانگا نہیں میں نے تو کچھ بھی نہیں مانگا، اب مانگ رہا ہوں تو خدا مانگ رہا ہوں۔ درویشوں کے علاوہ دنیا کے باقی لوگ بچے کی مانند ہیں جو دنیا کے کھیل میں مگن ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بزرگی یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ہوتے ہوئے تجھے کسی اور چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو۔ جس کی سمجھ جہاں تک ہے اس کے لیے تو وہاں تک ہے۔ مؤرخ جب بھی ہماری تاریخ لکھے تو الفاظ ضائع نہ کرے، بس اتنا لکھ دے کہ گھر جل رہا تھا اور گھر میں رہنے والے آپس میں کافر کافر کھیل رہے تھے۔ خیالات کی آمدنی کم ہو تو پھر لفظوں کی فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا انسان وہ ہے جس کے اعمال اچھے ہو۔ اچھی باتیں تو برے آدمی بھی کر سکتے ہیں۔ جہاں تک راستہ دکھ رہا ہے وہاں تک چلیے، آگے کا راستہ وہاں پہنچنے کے بعد دکھنے لگے گا۔ کوئی بڑا مقصد اس وقت پورا ہو سکتا ہے جب ہر شخص اپنی طاقت کے مطابق اس کو پورا کرنے میں حصہ لے۔ غصہ ماچس کی تیلی ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جلتی ہے۔ جن کی تربیت میں کمی رہ جاتی ہے وہ ساری عمر دوسروں کی کردار کشی، طعنہ زنی، تعصب پھیلانے اور سکون برباد کرنے میں سب سے آگے رہتے ہیں۔ کمزرف انسان دوسرے سے لیا ہوا ہیرا بھی بھول جاتا ہے اور اپنا دیا ہوا پتھر یاد رکھتا ہے۔ دل کے معاملات اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ انسان سے یہ توقع مت رکھیں کہ وہ آپ کو سمجھے۔ رشتوں کی صرف ایک خوراک ہے اور وہ خوراک دل کو صاف رکھنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دنیا دھوکہ دیتی ہے، نقصان پہنچاتی ہے اور گزر جاتی ہے۔ مشکل وقت آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مشکل وقت 4 دن کا اور احسان زندگی بھر کا ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، ہر عمل یہ سوچ کر کرو جیسے یہ عمل ایک بیج ہے اور کل کو اسے درخت بننا ہے۔ نادان لوگ دولت کے لیے دل کا سکون گوا دیتے ہیں اور عقل مند دل کے سکون کے لیے دولت لٹا دیتے ہیں۔ دھیان رکھو تمہاری باتیں تمہارے اعمال سے زیادہ نہ ہو۔ تجربہ وہ کنگھی ہے جو زندگی میں اس وقت ہاتھ آتی ہے جب بال جھڑ چکے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس کی حیا کم ہو جاتی ہے اس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے۔ صبر تمہارے لیے اللہ سے کن یعنی قبولیت کی سفارش کرتا ہے۔ دنیا کے لیے
کتاب کا قصہ ہے محبت، اور مومنوں کے لیے ایمان کا حصہ ہے محبت۔ سر جھکانے کی خوبصورتی بھی کمال کی ہوتی ہے، سجدے زمین پر کرو تو دعائیں آسمان تک جاتی ہیں۔ جب تک ہم اللہ کی ذات سے رابطہ قائم نہیں کریں گے، تب تک زندگی کی سلوٹیں بھی دور نہیں ہوں گی۔ مزید کی طلب سے پہلے موجود کا شکر لازم ہے۔ چہرے خوبصورت ہو یا نہ ہو، پر الفاظ خوبصورت رکھیے گا، کیونکہ لوگ چہرے تو بھول جاتے ہیں پر الفاظ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ ممکن ہے آپ بھی کچھ پابندیوں سے آزاد ہونے کی کوشش کرتے ہو جو اللہ نے لگا رکھی ہیں۔ آپ کو شاید علم نہ ہو، وہی پابندیاں ہیں جو آپ کو بکھرنے سے بچائے ہوئے ہیں۔ دنیا کی کوئی چیز اتنی پاک اور شفاف نہیں جتنا پاک وہ دل ہے جس پر اللہ کی محبت قابض ہے۔ سب کچھ چھوڑ کر اپنے رب پر اندھا اعتبار کر لے، یقین کر تیرا رب اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہے۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ کمسن بچے کا دل اس خالی زمین کی مانند ہوتا ہے جس زمین میں جو بیج ڈالا جائے وہ اسے قبول کر لیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، گناہ گار لوگوں کی محفل میں شرکت کرنے والا اللہ کے عذاب سے محفوظ نہیں رہتا۔ ایسی محفل میں جہاں کھلم کھلا گناہ ہو، شامل ہونا ایمان کو ختم کر دیتا ہے۔ فضول چیزوں اور فضول باتوں کو چھوڑ دو، احمق اور بیوقوف لوگ تم سے خود بخود دور ہٹ جائیں گے۔ بدترین سچائی یہ ہے کہ انسان خود اپنی تعریف کرنے لگے، فخر کرنے سے بڑھ کر کوئی جہالت نہیں۔ آپ فرماتے ہیں، میں اپنے سے بڑوں کا احترام اس لیے کرتا ہوں کہ ان کے ثواب مجھ سے زیادہ ہیں، اور اپنے سے چھوٹوں کا احترام اس لیے کرتا ہوں کہ ان کے گناہ مجھ سے کم ہیں۔ بے چینیاں اور چھوٹی چھوٹی الجھنیں بڑھنے لگیں تو غور ضرور کرنا چاہیے، کہیں ہم نے چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنا تو نہیں چھوڑ دی، جیسے کسی دیے میں تیل ڈالنا، چڑیوں کو دانہ ڈالنا، کسی ضرورت مند کی تھوڑی مدد کرنا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، چپکے سے کسی ایسے کا مان رکھنا جسے تقاضا کرنا نہ آتا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جنت کے علاوہ ہر نعمت حقیر اور جہنم کے مقابلے میں ہر مصیبت عافیت ہے۔ مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ جو آدمی اللہ تعالی کے سامنے اپنی عاجزی ظاہر کرتا ہے تو دنیا داروں کی اونچی گردنیں اس کے سامنے ذلیل اور پست ہو جاتی ہیں۔ آگ خوش لکڑیوں کو اتنی تیزی سے نہیں جلاتی جتنی تیزی سے غیبت بندے کی نیکیاں ختم کر دیتی ہیں۔ لوگ دین میں علم کے اس طرح ضرورت مند ہیں جس طرح دنیا میں کھانے پینے کے ضرورت مند ہیں۔ جہالت ایک قسم کی موت ہے اور جاہل لوگ چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ محبت کیا ہے؟ ہر اس بات کو نظر انداز کر دینا جس سے تعلق ٹوٹ جانے کا ڈر ہو۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، وظیفہ صرف شکر کا کیا کرو کہ یا رب العالمین تیرا شکر ہے۔ جب کوئی دقت ہو تو الحمدللہ پڑھنا شروع کر دیا کرو، اللہ تعالی تکلیف دور کر دے گا۔ اللہ کی رحمت بندے کی تلاش میں رہتی ہے کہ کوئی موقع مل جائے، کوئی بہانہ مل جائے
کہ بندے کو معافی دی جائے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جو شخص بدی کو نہیں سمجھتا وہ نیکی کو نہیں سمجھ سکے گا، اس لیے کہ ایک چیز کو اس کی ضد ہی سے جانا جا سکتا ہے۔ دلوں میں بسنے والے تو پھولوں کے جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ تم اپنی ماں سے کبھی حساب نہ کرنا، ورنہ تم پر رزق کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ کچھ لوگ نظر کی روشنی کی طرح ہوتے ہیں، وہ ساتھ ہو تو اندھیروں میں بھی راستے مل جاتے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، چالاکی اور دھوکے کی فکر مت کرو۔ اگر کچھ لوگ تمہیں جال میں پھانسنے کی کوشش کرتے ہیں اور تمہیں تکلیف پہنچاتے ہیں تو اللہ بھی ان کو جال میں پھنسا رہا ہے۔ کنواں کھودنے والے کنویں میں گر جاتے ہیں۔ کوئی برا آدمی سزا پائے بغیر نہیں رہتا اور اچھائی جزا پائے بغیر نہیں ہوتی۔ حق پر یقین رکھو اور باقی جو ہوتا ہے ہونے دو۔ درختوں سے تعلق کا ہنر تو سیکھ لے انسان، جڑوں میں زخم لگتے ہیں، ٹہنیاں سوکھ جاتی ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، والدین کی خدمت، استاد کا ادب، مانگنے والے اور یتیم کی دعا دل کے سکون کے ذریعے ہیں۔ یتیم کا مال کھانے والا 1000 یتیم خانے بنوائے، سکون نہیں پائے گا۔ کسی چیز کو اور کسی شخص کو قبول کرنے سے پہلے جو مرضی تحقیق کر لیا کرو، مگر جب قبول کر لیا تو نبھا جانا ہی کمال ہے۔ اگر پیسے سے کسی کی خدمت کر سکتے ہو تو پیسے دے دو، اگر کچھ نہیں کر سکتے تو میٹھی زبان سے خدمت کر دو، یہ آپ کا دین ہے۔ ہر عمل کرنے والا جنت میں نہیں جاتا، ہر گناہ جہنم میں نہیں جاتا۔ عبادت غرور پیدا کرے تو مارے گئے برباد ہو گئے، گناہ عاجزی پیدا کر جائے تو شکر ہے بچ گئے۔ جو تکلیف دے گیا میں نے اس کو بھی تکلیف نہیں دینی۔ تم اس مقام پر پہنچ جاؤ، آپ کو اللہ کا قرب فوراً مل جائے گا۔ نیک آدمی کا مستقبل کبھی تاریک ہو ہی نہیں سکتا، چاہے دنیا سے سورج چلا ہی جائے۔ آپ فرماتے ہیں، جس انسان کو رونا نصیب ہو گیا وہ آدمی زندگی میں 1000 بار اپنے غم کا شکر گزار ہوگا کہ یا اللہ، آپ نے مجھے پسند کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی پسندیدہ آدمی کے قریب ہونے کا نام درود ہے، جبکہ یہ محسوس ہو کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ایک عام آدمی اپنی ذات کے لیے بھی باعث رحمت نہیں ہو سکتا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے باعث رحمت ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، یہ تیرا نفس بد یقین ہے جس نے نمرود کو بھی تباہ کیا، ایک پھاڑ کھانے والا بھیڑیا ہے، اپنے نفس کی ہمیشہ مخالفت کرتے رہو۔ کوشش کرنے کا آپ کو حق ہے مگر گلہ کرنے کا حق نہیں۔ اللہ سے اجر نہ مانگ کہ اجر تو مزدور مانگا کرتے ہیں، تو اللہ سے صرف اس کی رضا مانگ۔ اگر عشق زندہ ہو تو نفس کا اثر ختم ہو جاتا ہے، قریب ہو جانے سے جھگڑا ختم ہو جاتا ہے۔ جھگڑا تو دوری پیدا کرتی ہے، قرب تو خاموشی پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ کے دوستوں کے علاوہ دنیا کے باقی لوگ بچے کی طرح ہیں جو دنیا کے کھیل میں مگن ہیں۔ اگر تیرے خیال میں انصاف نہیں تو عمل میں انصاف ہو ہی نہیں سکتا۔ غافل کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب وہ بند ہونے والی ہوتی ہے۔ بات ہی رہ جائے گی تاریخ میں، ورنہ اس دنیا میں جو آیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں،
آنسو صرف دل سخت ہونے کی وجہ سے خشک ہوتے ہیں، اور دل کا سخت ہونا صرف گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اعمال میں سے صرف اسی کو قبول فرماتے ہیں جو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اور جس عمل میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کی خوشنودی مقصود ہو۔ بے شک جو شخص اللہ کی اطاعت اور اس کی نافرمانیوں پر اپنے نفس سے لڑتا ہے اور جہاد کرتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک نیک شہید جیسا ہے۔ مسافر ہر بشر ہے، کوئی نہیں یہاں جاوداں، کب چھوڑ جائیں یہ جہاں، کسی کو کیا خبر۔